3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. دعوت الوالد لولد ہی، ایک باپ کی دعا، باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. وہ دعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. روزے کی حالت میں میرے پیارے ساتھیوں دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے دعا کرو، اپنے کاروبار اور روزی روٹی کے لیے دعا کرو. اور بہتر یہ ہے کہ جو وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتی حوریں عطا فرمائے گا، قاصرات الطرف، جو نیچی نگاہوں والی ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، جو شرمیلی ہوں گی، جو حیا والی ہوں گی. اطراب، اور ان کی ہم عمر ہوں گی، ان کے برابر کی ہوں گی. دیکھیے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اب غور کیجئے گا، ان کی ایک صفت اللہ نے یہ ضرور بیان کی کہ وہ قاصرات الطرف ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں عورت شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو، جس کی نگاہوں میں شرم ہو، جس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، تو یہ کوالٹی ہے جنتی عورت کی. اور جو دنیا میں بے حیا اور بے شرم ہے، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ جنتی عورت. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا، تو میں نے یہ دعا پڑھی. حالانکہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھ کو کہاں سے مل سکتا ہے، اتنا چاہنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑ کے جانے والا، اس سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے. مگر نبی نے کہا تھا تو مجھے ایمان تھا، میرا بھروسہ تھا، میں نے یہ دعا پڑھی. اور جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر عطا کیا. میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس جملے کو یاد کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اس کو پڑھا کرو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کو اس کا بہترین بدل اور الٹرنیٹ ضرور. آپ روزے کی حالت میں ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے، گالی دے دیتا ہے آپ کو، برا بھلا کہہ دیتا ہے آپ کو. آپ صبح سے کچھ کھائے نہیں ہیں، بھوکے ہیں. اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے، اس کا بی پی اور بڑھ جاتا ہے، اس کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی آپ کو آ کر کے گالی دے دے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت آپ کو اجازت دے دے کہ آپ تو بھوکے پیاسے ہیں، آپ گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، آپ غصے کا جواب غصے سے دے سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ صَابَّهُ، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، اگر کوئی لڑائی کرے تو گالی کے جواب میں گالی نہ دے، لڑائی. تو یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ اس قیام رمضان کی خصوصی تاکید ہے. تو اگرچہ یہ ایک نفلی نماز ہے، تراویح کی نماز، مگر اس کی خصوصی تاکید ہے، خصوصی فضائل ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام بہرحال کرنا چاہیے اور بنا کسی مجبوری کے ہمیں اس عظیم ثواب سے اور اجر سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. اس کے بعد اگلا سوال ہے، جس کام کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہو وہ کام کرنا کیسا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس قسم کا ایک سوال تھا تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نماز جو ہے وہ ایک اہم ترین عبادت ہے شریعت کے اندر. کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کی اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. اب اگر آپ کا کام آپ کو نماز سے روک رہا ہے تو یہ کام بہت بڑا فتنہ ہے. اس کام کو خیر بات کہیے، اس کام کو ترک کر دیجیے. جو نماز کو برباد کرے گا، قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ شہوتوں کا غلام بن جائے گا، وہ خواہشات کا غلام بن جائے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ بدکاری بھی کرے گا، وہ لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ بھی کرے گا، وہ غیر محرم سے تعلقات بھی قائم کرے گا، خواہشات کا غلام بن جائے گا وہ انسان. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، نماز کا خواہشات سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خواہشات کے بندھن میں آپ بدے ہوئے ہیں،
گندی عادتیں اور بری عادتیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں. موبائل کی لت کے شکار ہیں آپ, نشے کی لت کے شکار ہیں آپ, زنا کی لت کے اللہ نہ کرے شکار ہیں آپ. قرآن کریم ایک نسخہ بتا رہا ہے, نماز کے سچے پابند بن جاؤ, نماز کے سچے پابند بن جاؤ, انشاءاللہ خواہشات کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور خواہشات کی غلامی سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہ جو نمازوں کو برباد کرتا ہے وہ شہوتوں کا غلام ہو جاتا ہے, اور جو نماز کا پابند ہوتا ہے شہوتیں اس کو اپنا غلام نہیں بنا پاتی. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں بارے میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے.